السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ دعویٰ سینٹر کی اس مسجد میں عقیدہ واسطیہ کی شرح کی شروعات کی جا رہی ہے، جو تقریباً 2.5 مہینے تک رکی ہوئی تھی۔ دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات سے اس طرح کی پروگرام میں شرکت کی درخواست بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور علم کی مجلسوں میں شریک ہونا اجر اور ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ جس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی ہے، وہ کتاب عقیدے پر بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ ہے، اور اس کے مؤلف اور مصنف امام اور مجدد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی تھی اور انشاءاللہ کی جائے گی۔ آج سے جس موضوع کو مصنف نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو منفی صفات ہیں ان کا تذکرہ۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کے کئی اعتبارات ہیں۔ کچھ صفات ایسے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ہیں، جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے اور صحیح حدیثوں میں ان صفات کا ذکر ہے۔ ان صفات کو ثبوتی صفات کہا جاتا ہے، یعنی ثابت شدہ صفات۔ یا تو قرآن میں ان صفات کا ذکر ہے، یا تو حدیث میں ان صفات کا ذکر کیا گیا، اور حدیث سے مراد صحیح حدیث ہے۔ انہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کی قرآن و حدیث کے اندر نفی کی گئی ہے، انہیں منفی یا سلبی صفات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں ان صفات کا اقرار اور اثبات نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انہی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن صفات کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، جیسے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ کی بیوی ہے، یا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو ان صفات کا تذکرہ آج سے آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا۔ انہیں سلبی اور منفی صفات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان صفات کی نفی کی ہے اپنے بارے میں، کیونکہ یہ سب نقص ہے، عجز اور کمی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کمال ہے۔ لہذا یہ صفات اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صفات کی نفی کی ہے، انہیں سلبی اور منفی صفات کہا جاتا ہے۔ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کو، آیتوں کو بیان کریں گے۔ تقریباً 11-12 آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں اس موضوع کے حوالے سے۔ آج ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے اور اس آیت کی شرح یا اس کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلی آیت جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کی ہے، وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، رب السماوات والارض فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا۔ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ فاعبدہ، پس تم اس کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہو، قائم رہو، جمے رہو۔ هل تعلم له سمیعا، کیا اللہ رب العالمین کا تم کوئی ہمسر اور کوئی اس کے برابر سمجھتے ہو، جانتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال اور کارکردگی میں، تو اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے کوئی برابر نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے برابر بھی کوئی ذات ہے تو کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے لحاظ سے، نہ صفات کے لحاظ سے، اور نہ افعال اور کارکردگی کے لحاظ سے۔ اللہ رب العالمین اکیلا اور تنہا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ جب وہی رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، تو اللہ نے اس کے بعد کیا حکم دیا؟ فَعْبُدْهُ، لہذا تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، کیونکہ جو خالق ہے، جو رب ہے، اسی کے لیے کمال ہے، اسی کے لیے ہمیشگی ہے۔ اور جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا، تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عبادت کی مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ جب وہی سب کا رب اور خالق اور مالک ہے، جب ہم نے تسلیم کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب اور خالق ہے۔ مکہ کے مشرک بھی اللہ تعالیٰ ہی کو رب اور خالق اور مالک مانتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم اللہ ہی کو رب مانتے ہو، اسی کو خالق اور مالک مانتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ کے لیے ہمیشگی ہے، باقی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، باقی مالک نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ملکیت ہے تو ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، یہ ملکیت ختم ہو جانے والی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا وارث اور ہمیشہ باقی رہنے والا وہ ذات جسے کبھی فنا لائق نہیں ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم اور دائم رہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ عبادت کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت ہر وہ چیز جس کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا جس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ کو کرنا ہے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا اسے آپ کو دور رہنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، چاہے وہ زبان کے عبادات ہوں یا اعمال ہوں، جن سے بھی اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہے، ان تمام چیزوں کو بجا لانا، اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، بدعات نہ کرنا، خرافات نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط عقیدے نہ رکھنا، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے سنت ہوتی ہے، سنت صرف کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے، سنت ترکی بھی ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے نبی نے چھوڑ دی ہیں ان چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے، کہ وہ چیزیں ہم نہ کریں، کیونکہ ان چیزوں کا کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت سے دوری اختیار کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اسے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے ان چیزوں کو ہم نہیں کریں گے، جن چیزوں کو ہمارے نبی نے انجام کیا ان چیزوں کو ہم بجا لائیں گے، ان چیزوں کو ہم کریں گے۔ تو عبادت دو چیزوں کا نام ہے، کرنے کا بھی اور چھوڑنے کا بھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔
شرک جو نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو بدعت نہیں کرتا، خرافات نہیں کرتا، رسم و رواج نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہتا ہے۔ کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ جو شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہتا ہے۔ لہذا عبادت صرف کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت چھوڑ دینے کا بھی نام ہے۔ کون سی چیزیں چھوڑ دینا؟ جن چیزوں کے چھوڑ دینے کا اللہ نے یا اس کے نبی نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کا چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی تعریف میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسم جامع، بہت ہی جامع نام ہے یہ، لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ اقوال ظاہری ہوں، وہ افعال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، نظر آنے والے ہوں یا نظر آنے والے نہ ہوں، ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان کے کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان نافرمانی نہ کرے، انسان زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، انسان جھوٹ نہ بولے، انسان رشوت نہ لے، انسان کوئی غلط کام نہ کرے، شرک اور بدعت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو نہ کرے، انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام بھی عبادت ہے۔ عبادت جہاں کرنے کا نام ہے وہیں چھوڑ دینے کا بھی نام ہے۔ تو عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، فَعْبُدْهُ، اللہ رب العالمین کی عبادت پر آپ قائم رہیں، ڈٹے رہیں اس کی عبادت پر۔ عبادت میرے بھائیوں، جو بھی عبادات ہیں ان کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو قولی ہیں، زبان سے کی جانے والی ہیں، قرآن پڑھنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ سب زبان کی عبادات ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب زبان کی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، انسان زبان سے کرتا ہے اس کو۔ کلمہ پڑھنا، اسلام میں داخل ہونا کلمہ پڑھ کر کے، یہ سب زبان کی عبادات ہیں۔ کیا ہیں؟ خطبہ دینا، یہ سب زبان کی عبادات ہیں، جو بھی زبان سے کی جانے والی عبادات ہیں۔ یا اس طریقے سے غیبت نہ کرنا، آپ اگر غیبت نہیں کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں۔ گالی نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، گالی نہ دینا۔ تو اس طریقے سے قولی عبادات، زبان سے کی جانے والی عبادات۔ اور ایک ایسی عبادت ہے جو فعلی ہے، عمل، زبان کے علاوہ جسم کے جو بھی اعضاء اور جوارح ہیں ان سے جو آپ کریں گے اس کو عملی عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ عملی عبادات ہے۔ کیا ہے یہ عملی، عمل کی جانے والی عبادت۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی عملی عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، عمل ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، عملی عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے زبان کے علاوہ اور دیگر چیزیں، وہ فعلی اور عملی عبادات کہلاتی ہیں۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ قلبی، دل سے کی جانے والی عبادت، نیت، یہ دل کا عمل ہے۔ خشوع اور خضوع، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی طرف رجوع کرنا، جو دل کے اعمال ہیں، یہ تمام چیزیں قلبی عبادات کہلاتی ہیں، دل سے کی جانے والی عبادت۔ انسان نیت زبان سے نہیں کر سکتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے یا کوئی بھی نماز، آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ آج بہت سارے لوگ زبان سے نیت ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زبان سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت، میرا موقعہ شریف اللہ کے واسطے، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ نیت انسان زبان سے نہیں کر سکتا ہے، نیت کی جگہ دل ہے، دل سے وہ کی جانے والی عبادت ہے۔ آپ مسجد کے لیے آتے ہیں، یہی آپ کی نیت ہے، آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں عشاء پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بقرعید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا اس طریقے سے میں وتر پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ بغیر ارادے کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ انسان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان اس کو انجام دیتا ہے۔ تو نیت دل کا عمل ہے۔ خشوع اور خضوع، محبت، خوف اور ڈر، خشیت، یہ ساری جو عبادات ہیں
یہ دل کی عبادات ہے، اور دل کی عبادات بہت اہم ہوتی ہیں۔ اس لیے دل کی کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اگر اسی طرح محبت آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں گے، آپ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ جتنا خوف اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جو خوف سر کہلاتا ہے، وہ خوف اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا آپ کے دل میں ہے یا ہمارے دل میں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ شرک کیا۔ تو یہ قلبی عبادات ہے، دل میں کی جانے والی یا دل سے کی جانے والی عبادات۔ چوتھی عبادت مالی عبادت ہوتی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال کو، عقیقہ کرنا، قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری مالی عبادات ہیں۔ تو ان 4 حصوں میں تمام عبادتوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں: زبان سے کی جانے والی عبادت، عمل سے کی جانے والی عبادت، قلب دل سے کی جانے والی عبادت، اور مال سے کی جانے والی عبادت۔ تمام عبادات انہی 4 حصوں کے درمیان، ان 4 چیزوں کے درمیان گردش کرتی ہیں۔ جو 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان 4 چیزوں سے اور کوئی چیز نکلنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اور اوقات اور دنوں کے اعتبار سے عبادات کو کئی حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ عبادتیں ایسی جو ہمیشہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ ہاں، یہ کہ انسان اگر حمام میں ہے، پیشاب پیخانہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن حمام سے باہر نکلا، چاہے سورج نکل رہا ہو، چاہے سورج ڈوب رہا ہو، کوئی بھی وقت ہو، انسان سفر میں ہو، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، اور اپنی زبان سے استغفر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں۔ ہر حال میں کی جانے والی عبادت کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا، توحید پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سب عبادات ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت نہیں متعین ہے کہ آپ اسی وقت میں آپ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اسی وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، باقی اوقات میں نہیں کریں گے، نہیں۔ تو یہ جو عبادات ہیں ہر وقت کی جانے والی عبادات ہیں۔ کچھ عبادات ایسے، نمبر 2، روزانہ کی جانے والی عبادات، جیسے اذان دینا ہر دن کی عبادت ہے، اقامت کہنا، نماز پڑھنا ہر دن کی عبادت ہے۔ دن میں یعنی روزانہ انسان ان تمام عبادات کو کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز انسان پڑھتا ہے، وتر کی نماز پڑھتا ہے، شراب کی نماز پڑھتا ہے، یا اس طریقے سے سنت موقدہ انسان پڑھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ روزانہ کی جانے والی عبادات ہیں۔ نمبر 3، ہفتے میں کی جانے والی عبادات۔ کچھ عبادات ایسی جو انسان ہفتے میں ایک بار کرتا ہے۔ جمعہ کا دن غسل کرنا ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، جمعہ کا خطبہ دینا ہے، جمعہ کا خطبہ سننا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہفتے میں ایک بار کی جانے والی عبادت ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ ہفتے میں کی جانے والی عبادت ہے کہ انسان ہفتے میں ایک بار اس کو کرتا ہے۔ تو یہ ہفتے میں کی جانے والی عبادت ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو ماہ میں، مہینے میں ایک بار کی جاتی ہیں۔ مہینے میں، جیسے آپ ہر مہینے 13، 14 اور 15 کا روزہ اگر رکھتے ہیں، ایام بیج جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ مہینے میں ایک بار کی جانے والی عبادت ہوتی ہے کہ انسان اسے مہینے میں صرف ایک بار کر سکتا ہے۔ ہر مہینے عربی چاند کے لحاظ سے 13 اور 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہر مہینے کی جانے والی عبادات ہوتی ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو سال میں کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کا روزہ ہے، آپ سال میں صرف ایک بار رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان سال میں ایک مرتبہ دیتا ہے۔ عید اور بقرعید کی نماز انسان سال میں ایک بار پڑھتا ہے، ہر دن، ہر مہینہ، ہر بار نہیں پڑھتا ہے، سال میں ایک بار عید اور بقرعید کی نماز ہے۔ ایسے شب قدر ہے، سال میں شب قدر ایک بار آتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں انسان اعتکاف کرتا ہے، یہ سال میں کی جانے والی عبادت ہے۔ زکوٰۃ انسان سال میں دیتا ہے۔ عرفے کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ، یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا دن جو روزہ ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ ایسے شوال کے روزے ہیں، شوال کا جب مہینہ آئے گا تب آپ وہ روزہ رکھیں گے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ شوال کے 6 روزے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو وہ گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے شوال کا روزہ۔ محرم کا روزہ ہے، محرم مہینے میں سال میں ایک بار آتا ہے،
ماہ محرم کے عاشورہ کا روزہ 9 10 یا 10 11 کا روزہ، یہ سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں نمبر 6 جو زندگی میں ایک بار کی جاتی ہیں، ایک بار بس۔ حج ایک بار ہے، عقیقہ ایک بار ہوتا ہے، ختنہ انسان ایک بار کراتا ہے یا بار بار ختنہ ہوتا ہے، زندگی میں ایک بار انسان کا ختنہ ہوتا ہے، زندگی میں ایک بار انسان کا عقیقہ ہوتا ہے، یا انسان زندگی میں ایک بار حج کرتا ہے۔ ایک بار یہ فرض ہے، باقی آپ جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نفلی حج، لیکن زندگی میں ایک بار ہی اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے۔ تو جو بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات اوقات اور کے اعتبار یا دنوں کے اعتبار سے ان 6 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ عبادات کا دار و مدار میرے بھائیوں قرآن اور حدیث پر ہے بس۔ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، صحیح حدیث سے، نبی کی سنت صحیحہ سے، ثابت شدہ سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم سے، ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے، وہ عمل مردود، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اس کے عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ عبادت کرنے کے لیے ثبوت ہوگا تب عبادت کریں گے، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تب وہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نبی نہیں کیا، ہمارے لیے کافی ہے وہ، اس لیے نہ کرنے کی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ آج بہت سارے لوگ جیسے عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، رجب کے کوڈے مناتے ہیں، یا شب برات مناتے ہیں، یا زبان سے نیت ادا کرتے ہیں نماز سے پہلے، یا اس طریقے سے بہت ساری ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں۔ آپ جب ان سے منع کریں گے کہ بھئی مت کیجیے تو کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ، شب برات نہ مناؤ، کہاں کوئی حدیث ہے شب برات نہ منانے کی؟ یا زبان سے نیت ادا نہ کرو، کوئی حدیث ہے؟ نہیں، کوئی حدیث نہیں ملے گی، کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ نہ کرنے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے، اگر ہمارے نبی نے کیا ہوتا اس کا ثبوت ہوتا، اس کا ذکر ہوتا، جیسے آپ کی ساری باتوں کا ذکر ہے، سارے اعمال کا ذکر ہے، اس کا بھی ذکر ہوتا۔ آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کیا بتایا کہ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، سنت فعلی کرنے والی سنت، سنت ترکی چھوڑ دینے والی۔ جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے۔ ہمارے نبی نے شب برات نہیں منایا ہے، منایا نبی نے، اس لیے نہ منانا یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی نے عید میلاد النبی منایا؟ نہیں منایا نا، تو ہم نہ منانا یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ تو ہمارے نبی نہیں کیا، آپ کا نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ سنت نہیں ہے۔ کرنے والے کو دلیل دینا ہے، جو کرے گا اس کو دلیل لے کر کے آنا ہے۔ جیسے آپ کوئی نماز بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی اس کے لیے، بھئی آپ اتری کی نماز پڑھ لیں، اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تہجد کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اشراق کی دلیل ہے نا دلیل؟ لیکن آپ کو ایسی نماز پڑھیں جس کی دلیل نہ ہو، آپ بچے کا عقیقہ کریں 2 رکعت نماز پڑھیں، جب آپ کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی ہمارے نبی نے عقیقہ کیا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھی تھی اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، دلیل دینی پڑے گی آپ کو۔ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ نہ کرنے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی ہے، آپ نے نہیں کیا ہم بھی اس کو نہیں کریں گے۔ لہذا کرنے کی دلیل چاہیے، نہ کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا ہمارے نبی نے کسی حدیث کے اندر یا اللہ رب العالمین نے قرآن کی کسی آیت میں فرمایا ہے کہ جب تو نماز پڑھو تو 1 رکعت کے اندر ایک ہی رکوع کرو، 2 رکوع نہ کرو؟ کہیں فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہاں نہیں فرمایا نا، ماشاء اللہ کہ بچہ بتا رہا ہے کہ نہیں فرمایا اللہ نے، یا نبی نے نہیں فرمایا کہ 2 رکوع نہ کرو۔ اب کوئی آدمی اگر 2 رکوع کرے گا تو اس کا 2 رکوع کرنا صحیح ہوگا؟ وہ کہے بھئی اللہ نے کہاں منع کیا، ہم کریں گے 2 رکوع، ہم 3 سجدے کریں گے 1 رکعت کے اندر، 4 سجدے کریں گے رکعت کے اندر۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، جتنا زیادہ رکوع کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ یہ بات کہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، ہمارے نبی نے نہیں کیا اس لیے نہیں کریں گے۔
نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے آئیے۔ حالانکہ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ 2 رکوع نہ کرو 1 رکعت میں، یا ہمارے نبی نے کہیں نہیں فرمایا کہ 1 رکعت میں 2 رکوع نہ کرو 3 رکوع نہ کرو، کہیں فرمایا نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نہیں کیا، اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ یہی مثال تمام جو ہے بدعات کی ہے۔ جو بدعات کرے اس کو بتا دو کہ بھئی ہمارے نبی نے نہیں کیا، خلاص۔ ہمارے نبی نے عید میلاد النبی نہیں بنایا، کیوں بناتے ہیں آپ اس کو کہیے یہ بات۔ جب وہ کہے تو آپ اس کو دلیل میں کہیے کہ بھئی چلیے میں نماز پڑھتا ہوں، رکعت کے اندر 2 رکوع کرتا ہوں، کیا ہمارے نبی نے منع فرمایا 2 رکوع کرنا؟ نہیں فرمایا ہے۔ تو کہے گا بھئی ہمارے نبی نے نہیں کیا اس لیے مت کیجئے، تو آپ وہیں کہیے ہمارے نبی نے میلاد النبی نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہمارے نبی نے رجب کے کنڈے نہیں منایا، شب برات نہیں منائے، پھر آپ کیوں مناتے ہو؟ جب ہمارے نبی نے یہاں 2 رکوع نہیں کیا اس لیے آپ نہیں کرتے ہو 2 رکوع، تو ہمارے نبی نے رجب کے کنڈے بھی نہیں منائے، پھر آپ رجب کنڈے کیوں مناتے ہو؟ بات کلیئر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کرنے والا دلیل دے گا، نہ کرنے والا دلیل نہیں دے گا۔ کرنے والا دلیل دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے نا، اب ایک گاڑی مان لیجیے باہر کھڑی ہے کسی کی، میں کہوں میری گاڑی نہیں ہے، آپ کہیے کہ آپ دلیل لے کر کے آؤ کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے۔ یہ دلیل میں لے کر آؤں گا، یہ جو کہے گا گاڑی میری اس کو دلیل دینا پڑے گا، اس کو استعارہ دکھانا پڑے گا نا، پیپر اس کو دکھانا پڑے گا جو کہے گا میری گاڑی ہے۔ جو دعویٰ کرے گا کہ میری گاڑی ہے اس کو دکھانا پڑے گا استعارہ اور پیپر کہ ہاں بھائی آپ کے نام پر یہ گاڑی ہے آپ کے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی میری گاڑی نہیں ہے یہ، آپ کہے آپ دلیل لے کر کے آؤ کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، آپ ثبوت لے کر کے آؤ گاڑی نہیں ہے۔ انکار کرنے والے سے دلیل نہیں مانگا جاتا ہے، دلیل وہ دیتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سنت ہے میلاد النبی بنانا، ہم کریں گے تو آپ کو دعویٰ ہے آپ کا، آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ جو منع کرے گا اس کو دلیل نہیں دینی پڑے گی۔ منع کرنے والے کے لیے نبی کا فرمان کافی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ یہ خلفاء راشدین کی نہ سنت ہے نہ ہمارے نبی کی سنت، نبی نہیں کیا اس لیے اس کو نہیں کیا جائے گا۔ لہذا عبادت کا دار و مدار قرآن اور صحیح حدیث صحیح سنت پر ہے۔ عقل سے کوئی عبادت ثابت نہیں کی جائے گی۔ اگر عقل سے عبادت ثابت ہوتی دنیا میں نبی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے دین کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے، وہی پر ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہوگی سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا، وہی عبادت ہوگی، اور جو ثابت نہیں ہوگا اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ عبادت کا دار و مدار کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے۔ تو اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کرنا عبادت ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اللہ ہی کو پکاریں گے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ یا عبد القادر جیلانی، لوگ یا محمد کہتے ہیں، گاڑیوں پہ لکھا رہتا ہے یا اللہ یا محمد، لکھا رہتا ہے کہ نہیں لکھا رہتا ہے؟ یا محمد، یا عبد القادر جیلانی، یا غوث پاک، یا حسین، یہ سب شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ ایسا شرک ہے اگر انسان توبہ نہیں کیا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ جہنم ہمیشہ رکھنے والا شرک ہے یہ۔ اس لیے عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ چاہے نبی کا سجدہ ہو، چاہے رسول کا سجدہ ہو، چاہے کسی فرشتے کا سجدہ ہو، چاہے کسی انسان کا، کسی امتی کا سجدہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ آج دیکھیے ملکوں میں ہمارے لوگ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، پیروں کا سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اور پیروں کے سر میں جا کر کے پاؤں میں اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو پیشانی اللہ کے دربار میں جھکنی چاہیے وہ پیشانی مخلوق کے سامنے جا کر کے جھکتی ہے، غیر اللہ سے لوگ مانگتے ہیں۔ تو سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بات پر قائم رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جناتوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فاعبدہ، اللہ کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہو، قائم رہو، اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہو، کرتے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی عبادت پر قائم رہیے۔ ہمارے یہاں جو بدعتی لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یأتیک الیقین کا مطلب یہ کہ جب آپ کو یقین ہو جائے اللہ کی ذات پر اس وقت تک عبادت کیجیے، اس کے بعد چھوڑ دیجیے عبادت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے ان کا ایک وہ ہے وقت متعین ہے، اور ان کے یہاں کچھ درجے ہیں۔ ایک درجہ فنا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اگر کوئی اس درجے پر پہنچ گیا تو ان کے یہاں کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں خلاص اب ہم کو یقین ہو گیا، اب ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں یقین سے کیا مراد ہے؟ موت۔ صحابہ نے اس کی تفسیر موت کی ہے، جب تک موت نہ آ جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیے۔ چھٹکارا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کھڑے ہو کر کے نہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی بات کیجیے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں قرآن کو سلف صالحین کی تفسیر پر سمجھنا ہے۔ یقین کی تفسیر کیا کی صحابہ نے؟ سلف صالحین نے موت، جب تک موت نہ آئے جب تک اللہ کی بات کیجیے۔ آنکھ بند ہو گئی، روح نکل گئی، اب آپ اس سے مستثنا ہو گئے۔ جب تک موت نہ ہو جائے انسان کی جب تک اللہ کی بات پر قائم رہنا ہے۔ یہ تو صوفیوں کی، اہل باطل کی تفسیر ہے۔ یقین سے مراد یہاں پر اللہ کی ذات پر یقین، کہ اگر یقین کامل ہو جائے تو اللہ کی بات چھوڑ دیجیے، نعوذ باللہ۔ کیا انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے؟ وہ باتیں کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ کے قدم مبارک کے اندر علماء آ جاتا تھا، اللہ کی بات اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یقین سے مراد اللہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جب تک انسان کو موت نہ جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بات پر وہ قائم رہے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ڈٹے رہیے، چھٹکارا نہیں ہمیں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان نہ کر پائے، نہیں کرے گا، مان لیجیے مجبوری ہے انسان کی، لیکن کچھ عبادات ایسی جس کو انسان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ توحید پر ہمیشہ قائم رہنا، شرک نہیں کرنا ہے، نماز ہمیشہ پڑھنا، انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھنا۔ چلو بھائی اور دیگر نمازیں ہیں، سنتیں ہیں یا مستحب چیز نمازیں نہیں کر سکتا انسان، کسی عذر کی بنا پر نہ کرے اس کو، لیکن جو فرض ہے، جو واجبات ہیں ان کو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک انسان کو موت نہ آ جائے جب تک انسان کو کرنا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو اس عبادت کو وہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کی بات پر انسان کو قائم رہنا ہے۔ اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر اللہ کی عبادت پر قائم رہنا، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی بات پر قائم رہیے، اور جو تکلیف آئے اس کو صبر کیجئے، اس کو برداشت کیجئے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں ٹھنڈی میں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گرمی میں آپ آتے ہیں، گرمی لگتی ہے، پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو عبادت میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کیجئے۔ اور ایک صبر ہوتا ہے اللہ کی معصیت سے دوری اختیار کرنا، الصبر عن معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا۔ دل کہتا ہے برائی کرنے کے لیے، نفس کہتا ہے رشوت لے لیں، نفس کہتا ہے حرام کمائی کریں تاکہ ہم بھی مالدار بن جائیں، نفس کہتا ہے کہ چوری ڈکیتی کریں یا زنا کریں، نعوذ باللہ، کوئی بھی حرام کام۔ آپ اپنے صبر کو روک کر کے رکھیے، نفس کو صبر کیجیے، برائی سے دوری اختیار کیجیے۔ یہ بھی ایک طرح کا صبر ہوتا ہے، دونوں طرح کا صبر ہوتا ہے۔ تیسرا صبر یہ ہے کہ جو تکالیف آئیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں آپ کی زندگی میں، آپ کو بیماری لاحق ہو گئی، کسی عزیز کی موت ہو گئی، کسی قریبی کی وفات ہو گئی، آپ نے بزنس شروع کیا، آپ کو خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اس پر آپ صبر کیجیے، آپ اس پر صبر کیجیے۔ یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ اللہ کے رسول حدیث سے مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر صبر کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے، اور یہ مومن کے لیے ہوتا ہے۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اور کوئی تکلیف اور مصیبت آئے اس پر صبر، دونوں حالتوں میں انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور یہ مومن کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ مومن ہی صبر کرتا ہے۔ کافر کا تو اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ، لہذا جو تکالیف اور مصیبتیں پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا، اور صبر اول والا میں ہوتا ہے، شروع میں صبر ہوتا ہے، بیچ میں آخر میں صبر نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں تو انسان کو وقت صبر کرنا سکھا ہی دیتا ہے،
اس لیے جب کوئی تکلیف آ گئی، اگر آپ نے پہلے صبر کر لیا، اصل صبر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلے صدمے میں، پہلے شروع میں صبر کرنا۔ بچے کی وفات ہو گئی، بھائی بہن کی وفات ہو گئی، بیوی کی وفات ہو گئی، انسان روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کچھ کر سکتا نہیں، کچھ کر سکتا۔ بعد میں صبر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ وہ صبر نہیں، اس کو صبر نہیں کہا جائے گا۔ پہلی بار آپ کو تکلیف ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ آنکھ سے آنسو گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اتنا شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن چیخنا، چلانا، رونا دھونا، گریبان چاک کرنا، عورتیں روتی چیختی چلاتی ہیں، جی ہاں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ بعد میں صبر تو ہو ہی جائے گا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو بگاڑ سکتے؟ اللہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ صبر تو ہو ہی جاتا ہے آخر میں۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، دھیرے دھیرے انسان کو صبر ہو جاتا ہے۔ لیکن صبر کی آزمائش کب ہوتی ہے آپ کی؟ جب پہلے آپ نے صبر کر لیا۔ اولاد دی اللہ نے چھین لیا، اللہ کی بھائی نعمت تھی، اللہ کی امانت اللہ نے واپس لے لیا، تکلیف ہے دل میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم شکایت نہیں کرتے لوگوں سے جا کر کے، اور لوگ چیختے چلاتے نہیں ہیں اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، اولاد دی اللہ نے لے لیا، اللہ کا نا نعوذ باللہ، اللہ کے انصاف نہیں، اللہ کے عدل نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب کفریہ بات ہے۔ یہ دینے والا اللہ نے لے لیا۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ مانگ لیا تو اس پر تکلیف ہونی چاہیے؟ قرض ہے ہمارے پاس، ہو کسی نے آپ کے پاس امانت رکھا، 2000 3000 1,00,000 ریال واپس مانگ لیا، امانت تھی، تکلیف ہونی چاہیے؟ اس کی چیز ہے بھائی، اس نے مانگ لیا، واپس لے لیا، خلاص، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس میں رونے دھونے کی بات کیا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے سعودیوں کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے۔ بیوی کی وفات ہوگی الحمدللہ، ماں کی وفات ہوگی الحمدللہ، باپ کی وفات ہوگی الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھائی، ہر حال میں صبر کرنا۔ آپ کو کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، کچھ نہیں کر سکتا انسان، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، واپس لے لیا، خلاص، کہانی ختم ہو گئی ہماری۔ اس پر رونا چیخنا جاہلیت کے طریقے سے اور اس طریقے سے جو ایمان کے اندر خلل اور نقص کی جو بنا پر ایسا کرنا، یہ سب چیز غلط ہے۔ یہ ہاں، آنکھ سے آنسو آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن رونا چیخنا چلانا، یہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں، یہ اسے ہوتا کچھ نہیں ہے، اور کچھ کر نہیں سکتے آپ، اللہ رب العالمین کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے پہلے صبر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر ہو ہی جائے گا، سال گزرے گا، 6 مہینے گزرے گا، صبر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں، پہلی عید آتی ہے کالے کپڑے پہنیں گے، پہلی عید کسی بیوی کی وفات ہوگی، باپ کی وفات ہوگی، بہن کی وفات ہو گئی، کالے کپڑے پہنیں گے، پہلی عید، خوشی نہیں منا سکتے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے عید خوشی کا دن بنایا، خوشی منائیے، کوئی تکلیف کی بات نہیں اس کے اندر، خوشی منائیے، خوشی کا دن ہے بھائی، اگرچہ کسی کو وفات ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشی کا دن اللہ رب العالمین نے بنایا۔ آپ نماز پڑھیے، غسل کیجیے، اچھے کپڑے پہنیے، خوشی کا دن ہے یہ۔ آپ اس کو ماتم کا دن بنا دیں گے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے جس دن کو خوشی کا دن بنایا اسے آپ نے ماتم میں تبدیل کر دیا۔ بہت بڑا گناہ کیا آپ نے، حرام کام کا ارتکاب کیا آپ نے، اللہ کے نظام کو آپ نے بدل دیا، اللہ کے حکم کو آپ نے بدل دیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، عید آئے گی پہلے نہیں منائیں گے، خوشی کالے کپڑے پہنیں گے، نعوذ باللہ، جی ہاں، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں اس پر انسان کو صبر کرنا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی، چیخ چلا رہی تھی، ہمارے نے اس کو منع کیا، تو اس نے کیا کہا جانتے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر آپ کا کوئی مرا ہوتا تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ ہمارے بھی چلے آئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے بارے میں تم نے ایسی سخت بات کہی ہے۔ بعد میں دوڑتے ہوئے ہمارے نبی کے پاس آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، اور یہ کہنے لگی، اس نے کہا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر شروع میں کرنا پڑتا ہے، شروع میں کرو صبر، بعد میں تو ہو ہی جائے گا صبر، شروع میں صبر انسان کرتا ہے۔ یہ تکلیف آئے اس وقت انسان کو صبر کرنا، تو صبر انسان شروع میں کرتا ہے، یہ نہیں کہ 6 مہینہ سال بھر گزر گیا اس کے بعد انسان صبر کرتا ہے، تو وہ تو صبر ہو ہی جاتا ہے میرے بھائی۔ تو تکلیف اور بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تکلیف کئی طرح کی آ سکتی ہے، ہمارے نبی کے بچوں کی وفات ہوئی، بیٹیوں کی وفات ہوئی، بیویوں کی وفات ہوئی، آپ نے صبر کیا کہ نہیں صبر کیا؟ آپ نے بھی صبر کیا۔ ہمارے ائمہ اور علماء اور صحابہ گزرے، کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچی؟ انہوں نے بھی صبر کیا۔ صبر کرے انسان، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ رب العالمین کو ناگوار گزرے۔
اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ فرماتے یؤذنی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ انا الدہر میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، وقلب اللیل والنہار رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ جی انسان زمانوں کا، زمانہ ہمارے لیے برا ہے، زمانے کی بربادی، زمانے کی ہلاکت، زمانہ میرے ساتھ ایسا، زمانے کے خالق اللہ رب العالمین، آپ زمانے کو اگر گالی دیتے ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہو، اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، آپ نے سبب کو گالی دیا، آپ نے گویا کہ اللہ رب العالمین گالی دیا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں نہیں ہونی چاہیے، سر ایمان میں خلل ہے، یہ عقیدے کے اندر کمی ہے، لہذا انسان اس طرح کی ساری باتیں کرتا ہے۔ ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہوا، صبح انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ کوئی آج کر پائے گا ہم میں سے ایسا؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، کیونکہ مرد پر کوئی ماتم نہیں ہے، مرد کسی پر ماتم نہیں ہے، لیکن مرد پر سوگ منانا نہیں ہے، عورت پر سوگ منانا ہے کہ شوہر پر 4 مہینہ 10 دن، باقی کسی اور کی وفات پر زیادہ زیادہ 3 دن وہ سوگ منا سکتی ہے۔ مرد کے لیے سوگ ہی نہیں ہے، کسی کی بھی وفات ہو جائے وہ سوگ نہیں منا سکتا، چاہے بیوی کی، چاہے باپ کی، چاہے بہن کی، چاہے بیٹی، کسی کی وفات ہو جائے، مرد کے لیے سوگ منانا حرام ہے۔ سوگ کا تعلق عورت کی ذات سے ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کا قوام ذمہ دار مرد ہوتا ہے، عورت کے پر سب سے بڑا حق اللہ کے بعد، نبی کے بعد مرد کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بن کہ اگر میں عورتوں کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو ان کو دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی سب سے بڑا حق ماں باپ کا رہتا بیٹی پر۔ آپ نے بیٹی کی شادی کر دی، آپ کا حق نیچے آ گیا، اب اس کے شوہر کا حق آپ سے بڑا ہو گیا ہے، اس کے شوہر کا حق بڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں مرد کو، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، آپ نے نہیں کہا اپنے باپ کا سجدہ کرے یا اپنے بھائی کا سجدہ کرے، نہیں، اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اس لیے کہ شادی کے بعد سب سے بڑا حق مرد کا ہوتا ہے، مرد قوام ہے، ذمہ دار ہے، اسی لیے وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ لیکن مرد کے لیے جائز نہیں کسی کی وفات پر سوگ منائے، حرام ایسا کرنا اس کے لیے۔ تو ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے۔ ایمان کی کمی ہوتی تب انسان صبر نہیں کر پاتا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دینے والا لینے والا اللہ رب العالمین، خلاص مسئلہ حل۔ اس میں رونے اور چیخنے اور چلانے اور کی بات کیا ہے؟ جی ہاں، تو یہ تکلیفوں بھی انسان کو صبر، تو صبر 3 طرح کا، اللہ کی بات پر قائم رہنا، جمے رہنا، اور معصیت اور نافرمانی سے دوری اختیار کا، نمبر 2، نمبر 3 جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ اگر انسان صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ تو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی بات پر قائم رہیے جب تک انسان کو موت نہ آ جائے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صوفیاں ہیں، اہل باطل، اہل بدعت ہیں، جو سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر نہیں، ان کے یہاں ہوتا ہے کہ خلاص اب ہم عبادت نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھیے ان لوگوں کے یہاں لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں خلاص اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو ایسے درجے پر آگے کہ وہاں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں معاف کیا، اللہ نے اپنے انبیاء کو نہیں معاف کیا، حکم دیا کہ عبادت کرو، اور وہ عبادت کرتے تھے۔ اور آج ہم کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان اس درجے پہنچ گیا، اس کے لیے سب کچھ معاف ہو گیا۔ جی ہاں، تو یہ سب صوفیہ لوگ ہیں۔ جی ہاں، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس کا کوئی ہمسر پاتے ہو، یا اس کا ہم نام، یا اس کے برابر کسی کو پاتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج ہے کہ نہیں پاتے تم۔ انکار کیا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کوئی برابر نہیں ہے کسی بھی چیز میں، اللہ کی ذات کے اعتبار سے، اس کے اسماء اور صفات کے اعتبار سے، اللہ کے افعال کے اعتبار سے، کوئی اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ لہذا اس میں نفی کی گئی ہے سمی کی۔ سمی معنی ہوتے ہیں برابر، یعنی مثیل، اور اللہ کے برابر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں اس کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کوئی برابر نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں اس بات کی نفی کی گئی، اس لیے اس کو منفی یا سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے عام قاعدہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے، تو یہ منفی صفت ہے، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں، اللہ نے اس کا انکار کیا، اس کی نفی کی ہے۔ آگے اور بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری ایسی چیزیں
یا بہت ساری ایسی باتیں نقل کریں گے جو اللہ کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بری ہے۔ جیسے اس سے اللہ بری ہے کہ اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے تھے، وہ اللہ کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس سے کہا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اگر یہ کہنا ہو تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، پھر آپ چاہیں گے۔ لفظ پھر آپ استعمال کریں تو کہنا آپ کے لیے درست ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں بھئی جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، ایسا کہنا حرام ہے۔ یہ ایسا کہنا جائز نہیں، کیونکہ لفظ اور یہ برابری کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے۔ اس لیے ہمارے شیخ بدیع الزماں صاحب کہتے ہیں ہمیشہ لفظ اور پر غور کیجئے، لفظ اور پر اور غور کرو، کیونکہ لفظ اور یہ برابر کے لیے آتا ہے کہ نہیں ہے؟ برابر کے لیے۔ اس لیے اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ ہم کیا کہیں؟ بھئی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پھر آپ جو کوشش کریں گے آپ کی کوشش سے چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیجئے اس کو، پھر کا لفظ استعمال کیجئے تب انسان، کیونکہ پھر بات کے لیے آتا ہے اور برابری کے لیے آتا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ آئے اور آپ کے ساتھ، تو آپ دونوں ساتھ میں آئے، تو یہ اور کا جو لفظ ہوتا ہے برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی، اس لیے یہ لفظ استعمال کرنا اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور کے لیے اللہ کے ساتھ۔ اگر ہمیں کہنا تو یہ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ہوگا، پھر آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس طریقے سے انسان کہنا، یہ نہیں کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، گویا کہ آپ نے اس آدمی کو اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی برابر نہیں ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین کے برابر ہونے کی نفی کی گئی، یہ بھی منفی صفات میں سے۔ اور آگے مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری صفات بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، عقیدے پر قائم رکھے، ایمان کامل اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے، اور ہر طرح کی شرک اور بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔